بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز کے سلسلہ میں پھر حاضر ہیں۔ ہم صرف بائی کے اسباق کو پڑھ رہے تھے، تو ہم نے ہفت اقسام کو شروع کیا تھا۔ اس کی ہم نے پہلی قسم صحیح کو ہم نے پڑھا تھا، اس کی مشق بھی میں نے دی تھی، اور پھر ہم آج انشاءاللہ اس کی دوسری قسم کو انشاءاللہ پڑھیں گے، جو کہ محموز کہلاتی ہے۔ دوسری قسم کا نام ہے محموز، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی کلمہ ہے اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت، کوئی حمزہ اور دو ایک جیسے حروف نہ آئیں، میں نے ایک فوکس کرایا تھا آپ کو کہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ آئیں۔ اگر زیادہ میں آ رہے ہیں یا مطلب دو ہم جنس حروف ہیں، ایک زیادہ میں ہے اور ایک اصلی میں ہے، تو بھی وہ صحیح ہوگا۔ صحیح کے لیے شرط ہے کہ دونوں جو ہیں وہ حروف علت ہے یا حمزہ ہے، یا دونوں ہم جنس حروف جو ہیں وہ دونوں حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہوں۔ اب حمزہ بھی محموز کیا ہے؟ اگر کسی بھی کلمے کے حروف اصلیہ یعنی فا، عین، لام کے مقابلے میں حمزہ آ جاتا ہے تو اسے ہم محموز کہتے ہیں۔ حروف اصلیہ کے مقابلے میں اگر حمزہ آ جائے تو اسے ہم محموز کہتے ہیں۔ ایک مثال سے دیکھیے تاکہ بات اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ کلمے میں اسم بھی آ گیا اور فعل بھی آ گیا، یعنی چاہے اسم ہو یا فعل ہو، اگر اس میں کہیں پہ حمزہ آ جاتا ہے فا، عین، لام کے مقابلے میں تو اسے ہم محموز کہتے ہیں۔ مثلا اب دیکھیے ایک لفظ ہے، اسم کی میں مثال دے رہا ہوں، لفظ ہے امرن۔ امرن، اس کا وزن ہے فعلن۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں امرن، معاملہ، کوئی بھی امر، کوئی بھی آپ کا جو کام ہے، تو اب دیکھیں امرن، حمزہ شروع میں نے دیکھیں فا کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، اور یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں امرن کے اندر، اور فا ہے، فا کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا ہمارے نزدیک محموز، یعنی یہ محموز ہے۔ اور پھر ایک بات توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا جو میں نے پیچھے بھی کہی تھی، اگر آپ کو حروف اصلی اور زیادہ کی پہچان نہیں ہے تو پھر یہ قسمیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی اور نہ ہی شش اقسام سمجھ آئے گی۔ اور جو دوست اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا اس سبق پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ آپ پچھلے اسباق کو ضروری طور پہ سماعت کریں، سمجھیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے ایک آسان عربی کا قاعدہ پڑھا، یہ ہماری دوسری کتاب ہے صرف کی، تو اس لیے آپ کو پچھلے اسباق کور کرنا ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی آپ کو یہ بات ہماری سمجھ آئے گی، وگرنہ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل چیز ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جو چیز آپ بیس سے پڑھتے آئیں گے تو بنیاد سے پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے ایک کھیل ہوگا، یہ آپ کے لیے ایک آسان سی چیز ہے، پھر یہ مشکل بات نہیں ہوگی۔ تو حروف اصلیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا اگر حروف اصلیہ میں کہیں پر حمزہ آ جائے تو وہ محموز کہلائے گا۔ اب یہ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے گا، محموز کی تین قسمیں بن جائیں گی، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوگا، محموز الفا، عین، لام کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، اگر حمزہ عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اسے محموز العین کہتے ہیں، اور اگر حمزہ لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان بات ہے۔ اب ہم امرن میں حمزہ فا کے مقابلے میں تھا تو یہ کون سی قسم ہو گئی؟ محموز الفا، محموز الفا ہو گئی۔ اب ایک اور اسی کی فعل میں مثال لے لیں تو آمارا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، حکم دیا اسے ایک مرد نے، تو یہاں پہ دیکھیں حمزہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اب میں ایک مثال اور لے لیتا ہوں محموز العین کی، ٹھیک ہے جی، تو اب اس میں آپ دیکھیں، میں اسم میں مثال لے رہا ہوں رأسن، تو دیکھیں حمزہ اب عین میں، رأسن سر کو کہتے ہیں، ہیڈ،
تو دیکھیں رأسن، تو یہ ہمارے نزدیک دیکھیں واضح طور پہ عین کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، اور ادھر میں اگر اس کی مثال لوں تو دیکھیں سآلا، سوال کیا اسے ایک مرد نے، پوچھا اسے ایک مرد نے، ماضی ہے، تو دیکھیں اس میں فعل میں نے مثال حمزے کی دی ہے، عین کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہ محموز العین ہے۔ لام کی مثال دیکھ لیتے ہیں، تو لام کی مثال میں ہم فعل کی مثال لے لیتے ہیں، مثلا قارآ، قارآ، تو دیکھیں اب اسی کا اگر آپ ادھر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سؤالن لفظ ہے، سؤالن یہ اسم ہے اور اسم مصدر ہے، اور مصدر کے اندر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے فعل ماضی کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اگر جس قسم سے وہ ہوگا وہی اس قسم سے شمار کیا جائے گا۔ تو یہاں سؤالن میں اگر آپ دیکھیں تو حمزہ ہے، اور یہ بدیر تو ہمیں یہ سؤالن، یہ تو میں نے محموز مثال دے دی ہے اپنا عین کلمے کی۔ میں اگر لام کی دوں تو وہ ہوگا قراءتن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قراءت یہ ایک مصدر ہے، تو یہ دیکھیں اس کا ڈیپینڈ اس پر ہے، تو یہ محموز اللام ہے، تو یہ اسم کی مثال ہو گئی۔ بہرحال اسم کی دیں یا فعل کی، تو اصل آپ نے ابھی بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ جہاں بھی حمزہ اگر حروف اصلیہ میں آ رہا ہو تو وہ محموز ہے، فا میں ہے تو فا، عین میں ہے تو محموز العین، لام میں ہے تو محموز العین۔ اس سبق کو اچھی طریقے سے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے، آج ہم اس پہ بھی بحث کریں گے۔ جو تیسری قسم ہے وہ ہے ہمارے نزدیک مضاعف۔ تیسری قسم ہے مضاعف۔ اگر حروف اصلیہ کے مقابلے میں، یعنی وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں دو ایک جیسے حروف آ جائیں، دو ہم جنس حروف آ جائیں، تو وہ مضاعف کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو مثال سے سمجھیں گے۔ مثلا ایک لفظ ہے مدہ، مدہ اس کا معنی بنتا ہے کھینچا اسے ایک مرد نے، کھینچا اسے ایک مرد نے، تو مدہ۔ آپ کو یہ بتا دوں عربی زبان میں جب دو حرف ہوتے ہیں ان کو اکٹھا لکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر شد لگا دی جاتی ہے، اور جہاں شد لگی ہو تو سمجھیں کہ وہ دو حرف ہیں، وہ ایک نہیں ہوتا۔ اور ان میں سے ایک جو اب ان کو میں کھولتا ہوں اس کو تو یہ ہو جائے گا مادہ دا، یعنی اصل میں یہ دو ہیں، مادہ دا، وزن ہے فاعلا، وہی ماضی والا جس طرح ماضی میں پڑھتے چلے آئے، ساروں کو دارابا ناسارا، وہی اس طریقے سے فاتح، یہ مادہ دا اسی طریقے سے ہے مدہ فاعلا۔ اب یہاں عرب والے کیا کرتے ہیں کہ دو، یہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان دو کو ایک کیسے پھر کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی ابھی ابتدائی طور پہ آپ کو نشانی بتائی ہے کہ آپ شد کی جو ہے وہ لگی ہو تو سمجھیں کہ وہ دو حرف ہیں، اور اب آپ نے یہ پہچان کرنی ہے کہ یہ دونوں اصلی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک اصلی اور ایک زائدہ ہے، یہ تھوڑا سا آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ اگر دونوں اصلی ہوں، دونوں ایک جیسے ہوں اور دونوں اصلی ہوں تو پھر وہ مضاعف کہلائے گا۔ اگر دونوں اصلی نہ ہو، ایک اصلی، اگر یہ دو ایک جیسے بھی پڑے ہوں لیکن ایک اصلی ہو اور ایک زائدہ ہو تو پھر آپ نے اس کو مضاعف نہیں کہنا۔ یہ مثلا آپ دیکھیں مدہ، اس میں آپ دیکھیں تو دال بھی پڑا ہے، دال ہے، لیکن دونوں اصلی ہیں، ایک عین کے مقابلے میں پڑا ہے ایک لام کے مقابلے میں، تو یہ مضاعف ہو گیا، یہ ہمارے نزدیک مضاعف ہو گیا، یعنی یہ مضاعف کہلائے گا۔ اور ایک مضاعف کی پھر دو قسمیں ہیں آپ کے سامنے، ایک ہوتا ہے ثلاثی اور ایک ہوتی ہے مضاعف رباعی۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے، یعنی جو ثلاثی کے سیغے ہوں گے ان میں جو مضاعف ہوگا وہ دیکھنا ہے کہ عین اور لام کلمہ ایک جیسے ہوں گے۔ یاد رکھنا کبھی فا اور عین ایک جیسے نہیں ہوتے، عین اور لام ایک جیسے ہوں گے۔ اگر عین اور لام ایک جیسے ہوں، جس طرح ابھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے دال مدہ، ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آپ کو وہ اسی طریقے سے مثلا ایک اور لفظ لے لیتا ہوں، مثلا آپ کہتے ہیں جلا، لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تو جلا تو جلالا، جلالا، تو یعنی فاعلا۔ اب دیکھیں عین میں بھی لام ہے، لام میں بھی لام ہے، یعنی عین اور لام کے مقابلے میں دو ایک جیسے حروف آ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو گیا مضاعف۔ اور یہ سارے ثلاثی ہیں، دیکھیں ان میں تین حروف اصلیہ ہیں،
3 حروف اصلیہ والے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مضاف ثلاثی کہلائیں گے، یعنی وہ کلمات جن کا عین اور لام کلمہ ایک جیسا ہو تو وہ مضاف ثلاثی کہتے ہیں۔ اور رباعی کی مثال کیا ہے؟ یعنی کوئی کلمہ جب رباعی کے وزن پر ہو، مثلا لفظ ہے زلزلہ، تو اب دیکھیں اس کا وزن بن رہا ہے فعللہ۔ آپ کو پتہ ہے رباعی کا 4 حروف اصلیہ ہوتے ہیں رباعی مجرد میں، اور 4 کا وزن یہ بنتا ہے فعللہ۔ تو اب یہاں دیکھیں فا کے مقابلے میں زا، اور دیکھیں دوبارہ زا آئی پڑی ہے لیکن وہ زا لام کے مقابلے میں ہے، اور عین کے مقابلے میں ہے لام، اور لام کے مقابلے میں لام۔ تو یاد رکھیں رباعی کی مضاف رباعی کیسے بنتا ہے؟ اگر فا کلمے کے اندر جو حرف آ رہا ہے وہی پہلے لام کلمے کے مقابلے میں حرف ہے، اور عین کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے وہی حرف دوسرے لام کے مقابلے میں آئے تو وہ بن جاتا ہے مضاعف رباعی۔ ایک اور مثال دیکھ لیں تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ مثلا ایک لفظ ہے حق، اپنا ایک لفظ لے رہا ہوں، بس باسا، بس باسا۔ آپ بکری کو جب جھولی سامنے کر کے ہم بلاتے ہیں، عربی اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں بس بس کر کے بلانا، اور پنجابی میں ہم کہتے ہیں کر کے ہم جو بلاتے ہیں بکری کو، یعنی جس طرح ہماری یہ ایک زبان ہے اس میں ہم بکری کو کچھ نہ کچھ لالچ دے کے یا دانے دے کے ہم اس کو، یا حقیقی طور پہ اس کے سامنے ہم کر کے کوئی چیز اس کو بلاتے ہیں، تو وہ اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں بس بسا، یعنی اس نے بس بس کر کے بکری کو بلایا، جانور کو بلایا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں بس بسا۔ تو اب یہاں دیکھیں وزن ہے وہی فعللہ، تو یہاں دیکھیں فا کے مقابلے میں با آئی ہے تو لام کے مقابلے میں بھی با ہے پہلے لام کے، اور عین کے مقابلے میں سین ہے تو دوسرے لام کے مقابلے میں بھی سین ہے، تو یہ ہو گیا مضاف رباعی۔ زلزلہ، بس بسا، تو یہ ہو گئی مضاف رباعی کی مثال۔ یعنی مضاف کو آپ 2 طریقے سے اس کی تشریح کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے کہ اگر دونوں حروف اصلی ہیں اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہیں تو وہ ہوگا مضاف ثلاثی، اور اگر کلمہ رباعی ہے تو اس میں پہلا حرف پہلا فا کلمے کے مقابلے میں جو ہے اور پہلے لام کے مقابلے میں جو ہے وہ 2 ایک جیسے ہوں، اور عین اور دوسرے لام کے مقابلے میں جو حرف ہے وہ ایک جیسے ہوں تو وہ کہلاتا ہے مضاف رباعی۔ تو یہ ہماری آج کی مضاف کی تعریف تھی۔ تو یعنی مضاف جو ہے اس کو آپ نے 2 اس میں حروف اصلیہ ایک جیسے ہوں۔ اب میں ایک مثال جو پچھلے مشرق میں نے سوال بھی دیا تھا وہ مثال بھی ہے، میں اس کو تھوڑا سا یہاں اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ مثلا میں نے لفظ دیا تھا فضلہ، کیا لفظ ہے؟ فضلہ، وزن ہے اس کا فعلہ، فعلہ، فضلہ وزن تھا فعلہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا تعین کیا، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر طلباء کا یہ سوال آئے گا کہ یہ جی صحیح نہیں ہے کیونکہ جی اس میں 2 ایک جیسے حروف آئے پڑے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ جی 2 ایک جیسے حروف جس میں آ جائیں وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ آپ نے تعریف پہ غور نہیں کیا۔ اگر آپ نے میری تعریف پر، صحیح کی تعریف پر غور کیا ہوگا تو پھر یہ جواب آپ کو سمجھ آئے گا کہ صحیح کی تعریف میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں 2 ایک جیسے حروف نہ آئیں۔ تو یہاں دیکھیں فضلہ کو اگر میں کھول کے لکھوں تو یہ ہے فا ضاد ضاد لام، فد دالہ، فد دالہ، یعنی ایک ضاد ساکن ہے، فد دالہ، فد دالہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا وزن ہو گیا فعلہ، کیونکہ عین بھی 2 نکل رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو حروف اصلیہ اور زائدہ کے سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ 2 عین کبھی اصلی نہیں ہو سکتے، 2 لام تو اصلی ہو سکتے ہیں، 3 لام اصلی ہو سکتے ہیں، 2 عین کبھی اصلی نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 عین کہیں پہ آ جائیں، یعنی 2 عین کے مقابلے میں 2 حرف آ جائیں تو ایک عین اصلی ہوگا اور ایک عین زائدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ضاد ایک عین کے مقابلے میں، دوسرا ضاد دوسرے عین کے، تو اب ان 2 ضادوں میں سے ایک ضاد تو اصلی ہے اور ایک ضاد زائدہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اصلی حروف نکل آئے فا ضاد لام، فا ضاد لام، ایک ضاد زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اب تھوڑا سا غور کریں تو یہ بالکل صحیح ہے، کیوں کہ یہاں پر دونوں جو ضاد تھے وہ اصلی نہیں تھے، ایک ضاد اصلی تھا ایک زیادہ تھا، اگرچہ دونوں ایک جیسے تھے
لیکن دونوں اصلی نہیں تھے. ہماری شرط یہ تھی مضاعف ہونے کے لیے اور صحیح نہ ہونے کے لیے، یعنی جو صحیح نہیں ہوگا اور دو اس میں ایک جیسے حروف آ جائیں اور تو وہ مضاعف بن جائے گا. ابھی ہمیں اس کا نام بھی پتہ چل گیا. تو اب ہم نے یہاں غور کیا تو وہاں ہماری شرط یہ تھی کہ دونوں اصلی ہوں، یعنی دونوں حروف ایک جیسے بھی ہوں اور دونوں اصلی بھی ہوں. یہ دو چیزیں تھیں، دونوں ایک جیسے بھی ہوں اور دونوں اصلی بھی ہوں، یعنی عین یا لام کے مقابلے میں آ رہے ہوں تو تب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ مضاعف ہے. اور اگر ایک زیادہ ہے ایک اصلی ہے اور دونوں بے شک ایک جیسے بھی کیوں نہ ہو تو وہ ہمارے نزدیک مضاعف نہیں بنے گا، وہ صحیح بنے گا، جس طرح ابھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے. تو یہ مثال پچھلی مشق میں نے دی تھی، تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور اس کو آپ نے پریکٹس بھی کر لی ہوگی. تو آپ اس طریقے سے اس کی پریکٹس کریں، اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں اور دہرائیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو میں آپ کو سامنے مشق دے رہا ہوں اس مشق کو بھی آپ حل کرنے کی کوشش فرمائیں. جو مشق آپ کو یہاں پر اس کے مقابلے میں دی جا رہی ہے اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. مشق ہے کہ لفظ ہے ہمارے پاس، ایک لفظ میں لے لیتا ہوں اور اس لفظ کے مطابق آپ نے اس کو حل کرنا ہے کہ ان میں سے صحیح ہے یا محموز ہے یا مضاعف ہے. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے قرہ، لفظ ہے قرہ، یہ پہلا ہمارا سوال ہے. دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے دلہ. تیسرا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے علامہ، اس کا وزن ہے فاعلہ. میں اس کا وزن آپ کو نکال کے دے رہا ہوں. علامہ بروزن فاعلہ، قرہ اس کا وزن فاعلہ اور دلہ کا بھی وزن یہی فاعلہ ہے. تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. اور چوتھا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کہ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے نابا آ، نابا آ، وزن ہے فاعلہ. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے ہمارے پاس ایک لفظ ہے آجالن، حمزے کے ساتھ آجالن، آجالن. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے پاس 5 لفظ ہیں، ان کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے اور دیکھ کر اس کے مطابق آپ نے ان میں سے صحیح، محموز، مضاعف ان تینوں کو علیحدہ کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور جب آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو آپ نے اس کو پھر پچھلے اسباق کو بھی اس کے ساتھ ریوائز کریں اور کوشش کریں کہ آپ جتنے بھی اسباق ہیں ان کی مشق کو ضرور حل کر کے بھیجا کریں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ کو اسباق کی سمجھ آ رہی ہے. اور جو دوست ہمارا یہ باقاعدہ طور پہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پر شو ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ باقاعدہ عربی زبان کے اور درس نظامی کے عالم کورس میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ اس سے مستفید ہو کے آگے دین کے علم کو پھیلا سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.